پاکستان کی جانب سے اہم سفارتی رول ادا کیا جا رہا ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات کرائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں آج مذاکرات شروع ہوں گے اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایرانی وفد رات کو ہی اسلام آباد پہنچ چکا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے معزز مہمان کا استقبال کیا گیا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے اور ان کی جانب سے امریکی نائب صدر کا استقبال کیا گیا ہے. اسلام آباد میں مذاکرات ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے لیے موجود تھے. نائب امریکی صدر جے ڈی وینس پہنچے ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ خصوصی ایل سی اسٹیو وٹکاف بھی شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر بھی وفد کا حصہ ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے معزز مہمان کا استقبال کیا گیا، جبکہ فیلڈ مارشل اس موقع پر موجود تھے اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کے لیے نور خان ایئر بیس پر موجود تھے. تاریخی سفارتی مارکہ ہے پاکستان کی بڑی کامیابی. اسلام آباد میں مذاکرات کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے. ایرانی وفد رات کو ہی پاکستان پہنچ گیا تھا اور اب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچے ہیں. امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے خصوصی ایل سی اسٹیو وٹکاف بھی شامل ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر بھی وفد کا حصہ ہیں. Definitely, it's a huge achievement and congratulations are in order. Pakistan's role as a mediator, as a facilitator, ہمارا دونوں فراقین کو ٹیبل پہ لانا ہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. We will be remembered in the history as the country that diffused off the war, جس سے پوری دنیا کس طرح سے افیکٹ ہو رہی تھی وہ تو سب کے سامنے ہے ہی. لیکن ان دونوں کو with their reservations، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ چند دنوں میں بہت ساری ایسی آگے جیسے لیبنان پہ اٹیک ہوا تھا، اس کی وجہ سے ایران واز ناٹ ولنگ ٹو کم، ان کو منانا اور پھر یہاں پہ لانا پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان's intentions are in the right place. Pakistan is a country that has always promoted peace and the world will see Pakistan differently now. اچھا بشرا صاحبہ، پوری دنیا جنگ کے میدان میں تو ایک سال پہلے پاکستان کو تسلیم کر چکی ہے. اب سفارتکاری میں بھی پاکستان کو تسلیم کیا جا رہا ہے. پاکستان کو اب ایک ایج حاصل ہوا ہے کہ اب اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے پاکستان، جس طرح پاکستان کے معاشی چیلنج کا سامنا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی یو ول سی the results will translate into economic opportunities for Pakistan, but that is later on. Right now the focus is کہ کسی طرح ان دو ممالک کے بیچ میں، انفیکٹ یہ دو نہیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز تو تین ہیں، تو ان سب کے بیچ میں کوئی ایسی ایمیکیبل سچویشن لائی جائے جس سے پوری دنیا جس طرح سے معاشی طور پہ افیکٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم ریزالو کریں. اور یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ یہ آل آف اے سڈن پاکستان کو اپرچونٹی نہیں ملی. پاکستان کی جو ڈپلومیٹکلی گڈ ڈیسیجنز اور رائٹ ڈیسیجنز اور جو ڈپلومیٹکلی ہماری ریلیشن شپس تھی وہ پیریڈ آف ٹائم تھی. چائنا کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دیکھ لیں، سعودی کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، تو یہ جو کاوشیں تھیں یہ کافی عرصے سے تھی. ہاں تبھی پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھی اور آج اتنے جو دو بڑے ممالک ہیں پاکستان کو اتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے پاکستانی سوئل دے آر ولنگ ٹو ٹاک. تو کہنے کی بات یہ ونس انشاءاللہ دس وار از آؤٹ آف دا پکچر، you will see that the world will see Pakistan differently اور پاکستان کی credibility بڑھے گی. پاکستان is being recognized as a region stabilizer اور پہلے تو net security provider تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا, we achieved that goal. But now we are the net stability provider as well and this will translate into our economy as well. ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی رہیے گا. بشرا انجم بٹ صاحبہ ہمارے نمائندے اویس کیانی موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. اویس بتائیے گا, امریکی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے. جی بالکل, ایک ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے جس کو جے ڈی وینس جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ نور خان ایئر بیس پر پہنچا اور یہ 24 نیوز کا اعزاز رہا ہے کہ بالکل مستند جو ہے ہم خبریں دے رہے ہیں, کیونکہ جب پہلا جو ہے 3 جہاز ان کے آئے ہیں اور جب پہلا جہاز آیا تو ہر کسی نے کہا کہ یہ جے ڈی وینس کا ہے, لیکن جے ڈی وینس دوسرے جہاز میں جو ہے وہ آئے ہیں. پہلے جو ہے وہ جیرڈ کشنر اور جو اسٹیو وٹکاف ہیں وہ آئے اور ان کا بھی استقبال کیا گیا نور خان ایئر بیس پر. اسحاق ڈار صاحب سب سے پہلے ان کو ملے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کو ملے, وزیر داخلہ محسن نقوی تھے, نٹلی بیکر وہاں پر موجود تھیں, اور اس کے بعد جو ہے جے ڈی وینس کا طیارہ جو ہے وہ لینڈ ہوتا ہے. اور جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوتا ہے تو
جیسے ہی وہ طیارے سے باہر آتے ہیں تو جے ڈی وینس بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے مسکراتے ہوئے وہ اوپر سے ہی جو ہے ویو کرتے ہیں، اور نیچے جب وہ آتے ہیں سیڑھیاں اتر کر تو بڑی گرمجوشی سے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود وہاں پر موجود ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، اور جو ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، اور جس طرح کے نیٹلی بیکر کا میں نے ذکر کیا ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، اور تمام جو معزز جو وفد ہے ان کو جو ہے نہایت ہی سخت پروٹوکول میں جو ہے وہ ریڈ زون جو ہے پہنچایا گیا، اور وہ بہترین سیکورٹی کے جو ہے وہ انتظامات ہیں، ان کو جو ہے یو ایس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو جو ہے ویلکم کیا گیا، اور بہترین طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے اب لے کے جایا گیا ہے ریڈ زون میں اسلام آباد میں۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے، اور اس حوالے سے جو ہے چیزیں شیئر ہو چکی ہیں آفیشیلی بھی، اور جس طرح کے ایک بڑا دیگر اس جو جہاز چونکہ 3 آئے ہیں تو ان کا جو کریو ہے، ان کا جو سٹاف ہے، یو ایس کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ جو سٹاف آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل میڈیا کا ایک وفد آیا ہوا ہے، تو سب کو جو ہے جو نہایت ہی جو ہے وہ سیکیورٹی میں اور محفوظ طریقے سے جو ہے ان کو اسلام آباد ریڈ زون میں پہنچایا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر جو مذاکرات کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہوگا، اور اس میں ایرانی وفد اور امریکہ جو ہے وہ بیٹھیں گے، اور ہمارے معتبر سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وفود کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور یہ ملاقاتیں بھی آج ہونی ہیں، اور اس پر جو ہے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں تمام تر جو ہے معاملات، اور تمام عالمی جس طرح کے بتایا جا رہا ہے کہ تمام ممالک کی نظریں اس وقت جو ہے اسلام آباد ٹاکس پر ہیں، اور اسلام آباد ٹاکس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب ریڈ زون میں دونوں فریقین جو ہے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران اپنے وفود کے ہمراہ موجود ہیں، اور اب حتمی مرحلے کی طرف جو ہے اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ بڑھنے لگی ہیں۔